دیکھو حدیث میں آتا ہے الا کل لہو باطل الا ثلاث، ہر کھیل غلط ہے، ناجائز ہے، باطل ہے سوائے تین کھیلوں کے. ملاعبۃ الرجل اہلھا، زوجہ سے دل لگی کرنا، گھڑ سواری کرنا اور تیر اندازی کرنا. تین چیزوں کی اجازت دی ہے. اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ تین چیزوں کے علاوہ جتنے بھی کھیل ہیں وہ کیا ہیں؟ ناجائز. حالانکہ ایسا نہیں ہے، فٹ بال بھی جائز ہے. لوگوں کو فٹ بال بنانا جائز نہیں ہے، لیکن فٹ بال کھیلنا، آج تو لوگ فٹ بال بنا رہے ہیں نا، دوسرے کو فٹ بال بنا کے اس سے کھیل رہے ہوتے ہیں. لیکن جو سچی مچی کی فٹ بال ہے اس سے کھیلنا بولو جائز ہے اگر سطر کا خیال کیا جائے. یہ جو گھٹنے کھولنا جو ہے نا، یہ تو جائز نہیں ہے. کرکٹ کھیلنا بھی جائز ہے بذات خود، گراؤنڈ میں اگر آپ کھیل رہے ہیں. اور گلی ڈنڈا سے تو آنکھ پھوٹی، میں نے خود دیکھا، وہ نہ کھیلا کریں، ایک بندے کی آنکھ ہی ضائع ہو گئی. تو بہت سارے کھیل ہیں. والی بال کھیلنا جائز ہے، لیکن حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ہر کھیل باطل ہے سوائے تین کے. ایک اہل حدیث عالم تھے بڑے احترام کے ساتھ، نام آپ لوگ بھی جانتے ہیں، مشہور عالم ہیں. ایک دفعہ ہم بیٹھے ہوئے گپ شپ لگا رہے تھے تو میری ان سے بات چیت ہوئی. کہنے لگے یہ جو آپ ایصال ثواب کے قائل ہیں کہ مردوں کو ثواب پہنچانا جائز ہے قرآن پڑھ کے اور نماز پڑھ کے اور تسبیح پڑھ کے، یہ کہاں سے نکالا آپ لوگوں نے؟ میں نے کہا حدیث سے نکالے. کہنے کون سی حدیث ہے؟ میں نے کہا حدیث میں آتا ہے صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ان امی توفیت عنی، میری ماں کا انتقال ہو گیا ہے، افاتصدق عنہا، کیا میں ان کی طرف سے صدقہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نعم، ہاں. میں نے کہا یہاں سے نکالا ہے. کہنے لگے بھائی حدیث میں صدقے کا ذکر ہے، قرآن پڑھنے کا تذکرہ، یہ فاتحہ پڑھنا، قل اللہ 3 دفعہ پڑھنا، یہ تو کہیں بھی نہیں ہے. تو جتنی بات حدیث میں ذکر ہوگی ہم اس کو لیں گے. اپنی طرف سے جو اضافہ کرو گے وہ کیا ہوگی؟ بدعت. یہ تو اخپل اسلام ہو گیا نا. یہ تو اخپل طریقے سے آپ نے، اخپل تک لفظ انہوں نے نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں بھائی جس چیز کا نبی نے کہہ دیا اس کو مانو، جس کا نبی نے نہیں کہا اس کو نہیں مانو. تو آپ کیوں فقہ حنفی کی اندھی تقلید کر رہے ہو؟ مجھے کہنے لگے بے تکلف ہیں، دوست ہیں، آپ کیوں فقہ حنفی کی اندھی؟ یعنی ان کا کہنے کا مقصد تو یہی تھا نا کہ آپ قرآن و سنت کو چھوڑ کر کس کے پیچھے چل رہے ہو؟ امام حنیفہ کے پیچھے چل رہے ہو. میں نے کہا امام حنیفہ، ان سے نہیں کہا، آپ سے کہہ رہا ہوں کہ امام ابو حنیفہ کے پیچھے کوئی قرآن و سنت کو چھوڑ کے نہیں چلتا. امام حنیفہ اگر قرآن و سنت پہ چل رہے تھے تو ان کے پیچھے چلنے والا قرآن و سنت کو چھوڑنے والا کہلائے گا ہی نہیں. یہ عجیب بات ہے، ایک بس حیدرآباد جا رہی ہے، آپ کو 100% یقین ہے حیدرآباد جا رہی ہے، اب آپ اس بس کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں. کوئی تانا دے رہا ہے کہ حیدرآباد کا راستہ چھوڑ کر آپ اس بس کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ تو بھائی اس لیے چل رہے ہیں کہ حیدرآباد کے راستے پہ چل رہی ہے. کیا ہو گیا بھائی؟ اتنی بھی سینس نہیں ہے یار، کیسی باتیں کرتے ہو؟ جب آپ مانتے ہو کہ یہ بس حیدرآباد جا رہی ہے تو پھر اس کے پیچھے چلنے والا حیدرآباد کے راستے کو چھوڑ کر پیچھے چلنے والا نہیں کہلائے گا، بلکہ عین حیدرآباد کے راستے ہی پر چلنے والا کہلائے گا وہ. اور یہ عمل اندھی تقلید نہیں کہلائے گا. ہاں وہ اس بس کوئٹہ جا رہی ہے اور آپ حیدرآباد جا رہے ہو، نیت حیدرآباد جانے کی اور بس کے پیچھے چل رہے ہو، تو پھر ہم کہیں گے حیدرآباد کا راستہ چھوڑ کر اس بس کے پیچھے کیوں چل رہے ہو؟ جیسے مشرکین حق کا راستہ چھوڑ کر اپنے باپ دادا کے پیچھے چلا کرتے تھے، ان کو قرآن نے اندھی تقلید کہا ہے. تو میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا بھائی مولانا صاحب قابل احترام ہے، طنز کرنا مقصد نہیں ہے. قرآن و سنت کا اصول یہ ہے کہ قرآن جزیات کے ضمن میں کلیات بیان کرتا ہے. صدقے کا تذکرہ کا مطلب یہ نہیں کہ صرف صدقہ جائز ہے. صدقہ اس لیے جائز ہے کہ وہ ایک نیکی ہے، تو جو عمل بھی نیکی ہوگا اس کا ثواب پہنچانا جائز ہوگا. علت نیکی ہونا ہے. اس حدیث میں تو صرف اتنا ہے کہ ان کی طرف سے صدقہ کر سکتے ہو، یہ نہیں کہ صرف صدقہ ہی کر سکتے، کچھ اور نہیں. کھیلوں کے بارے میں جو حدیث ہے اس میں تو یہ کہ صرف 3 کھیل جائز ہیں، باقی سب غلط ہیں. اس میں تو قرآن و حدیث کو اگر فالو کرنا ہے تو پھر فتویٰ لگانا پڑے گا کہ فٹ بال بھی حرام، کرکٹ بھی حرام، بنٹے کھیلنا. کیا خیال ہے بھائی؟ کچھ بچپن کے میں نے کھیلے نہیں ہے لیکن دیکھے بہت ہیں. ابا مارتے تھے بنٹے کھیلنے پر نا، لٹو کھیلنا، اور یہ جو اور جتنے کھیل ہو جائیں گے اولمپکس کا تو پورا سیٹ اپ ہی کیا ہو جائے گا، ناجائز. تو بس گھوڑے باندھ لو یہاں پہ، اور تیر اندازی، اور وہ بیگم سے تو شادیاں ہی لیٹ ہو رہی ہیں. وہ والا کھیل ویسے ہی اتنا ڈیلے ہو گیا ہے کہ وہ کھیلنے کے قابل بچتا ہی نہیں ہے انسان. وہ 40 45 50 سال میں جا کے شادیاں ہو رہی ہیں. تو وہ 3 کے علاوہ سارے کھیل کھیلے جا رہے ہیں. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کل لہو باطل الا ثلاث، ہر کھیل باطل ہے مگر 3. تو یہ بھی ایک جزیہ بیان کیا گیا کہ یہ 3 کھیل جائز ہیں، لیکن اس جزیہ کے ضمن میں اصول بیان. تو پہلے میں اف والا مسئلہ حل کروں، اس سے پھر یہ سمجھ میں آئے گا.
اف قرآن نے اس لیے ذکر کیا کہ اف کا جو لفظ ہے اس سے بہت کم تکلیف ہوتی ہے ماں باپ کو, مارنے سے تو زیادہ ہوتی ہے, گالیاں دینے سے اور زیادہ. وہ کوئی بات سمجھا رہا اور آپ کا اف یہ کیا ہو, اس سے تو بہت کم تکلیف ہوتی ہے. تو اگر یعنی جزیہ یہ اس لیے بیان کیا گیا یہ سمجھانے کے لیے کہ جب اتنی سی تکلیف دینا ناجائز ہے تو اس سے بڑی تکلیف دینا کیوں نہیں, کیسے جائز ہو سکتا ہے. اصول اور ضابطہ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تکلیف دینا جائز نہیں ہے. اگر اللہ جزیہ بیان نہ کرتے تو یہ حکمت فوت ہو جاتی. اللہ نے بتا دیا اوف نہ کرو, تو انسان جب ماں باپ کو گالی دینے کی کوشش کرے گا غصے میں تو اسے فوراً کہے گا کہ اللہ نے تو اوف پر پابندی لگا دی بھائی, تو وہ برا بھلا کہنا اور گالی دینے کی کہاں سے اجازت دے گا. تو کل لہو باطل الا ثلاث, تین کھیل جائز ہیں. وجہ کیا ہے, یہ اصل میں 3 جزیے بیان کیے ہیں, لیکن مراد اس سے کیا ہے, ایک اصول اور ضابطہ کہ یہ 3 کھیل مفید ہیں صحت کے لیے, قوم کے لیے. بیگم سے دل لگی ہوگی, محبت ہوگی گھر میں, اچھی طرح اس سے بات کریں گے, ہنسی مذاق ہوگا تو گھر میں کیا ہوگی, محبت, اولاد پہ اچھا اثر پڑے گا. پھڈے کرتے رہیں گے, ایک دوسرے کا سر پھوڑتے رہیں گے. ہیلمٹ پہن کے گھر میں آنا پڑے گا آپ کو, ہیلمٹ مارکیٹ میں مہنگا ہو جائے گا, صحیح ہے نا. اور بچوں پہ برا اثر پڑے گا, تھوڑے دن میں ڈپریشن میں جائیں گے, بچوں کو بھی اپنے لیے ہیلمٹ خریدنا پڑے گا. پھر ابا جب بھی آتے ہیں جلاد بن کے آتے ہیں, تو معاشرے پہ اس کے اچھے اثرات پڑ رہے ہیں. تبھی بیگم کے ساتھ دل لگی, یہ ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے, ٹائم ویسٹنگ نہیں ہے. ویسے ہی بیٹھ کے لطیفے سنا رہا ہے, ادھر ادھر کی ہنسی مذاق کی. آپ کے میرے ٹائم بہت چونکہ قیمتی ہے بیگم, ایک منٹ میرا قیمتی ہے, میں آپ سے کوئی اضافی بات نہیں کر سکتا. آپ سے ملاقات کا ٹائم رات 12 بجے سے صبح 4:45 بجے تک ہے, سمجھ رہے ہیں. گھر میں کو کیا بنایا ہوا ہے, آفس. تو وہ تو بولے کہ بھائی یہ آفس ہے, یہ کیا ہے, یہ چنگیز خان کی اولاد سے میری شادی ہوئی ہے, کون مل گیا. تو وہ نقصان ہوگا نا آل اولاد پر. جہاد میں بھی کام آتا ہے, صحت اچھی ہوتی ہے, دل مضبوط ہوتا ہے. گھوڑا جب بھاگتا ہے تو کمزور دل والوں کا دل پھڑکنے لگتا ہے. ابھی ہم ایک ورک شاپ میں نے کروائی تھی, تو اس میں ایک صاحب کو گھوڑے پہ بٹھا دیا, ہمارے کراچی ہی کے تھے. وہ پہلی دفعہ بیٹھے, وہ گھوڑا سدھایا ہوا تھا, وہ اس کو پتا تھا یہاں سے گول چکر کاٹ کے ادھر ہی آ جائے گا. تو وہ بیچاروں نے اتنی زور سے چیخیں ماری ہیں, یہ بھاگ رہا ہے اس کو روکو. حالانکہ وہ تیز بھاگ بھی نہیں رہا تھا, چیخ رہے ہیں یہ بھاگ کیوں رہا ہے. تو دل کمزور ہو جاتا ہے نا, انسان کا دل کمزور ہو جاتا ہے. تو یہ ایسا ورزش بھی ہوتی ہے, ایکسرسائز بھی ہوتی ہے. سانس, گھوڑے کا سانس جہاں پھولتا ہے, جو گھوڑا سوار ہے اس کا بھی سانس پھولتا ہے. تیر اندازی سے نشانہ درست ہوتا ہے آپ کا. تو پتہ یہ چلا کہ 3 کھیل مقصد نہیں ہے. ہر وہ کھیل جو کسی بھی لحاظ سے, دنیا یا آخرت کے لحاظ سے مفید ہوگا, وہ کھیل جائز ہے. اور جس میں صرف ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے, وہ کھیل شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے. یا تو ناجائز ہے یا مکروہ ہے, وہ کچھ بھی حکم لگا دیں آپ اس کے اوپر. تو اس میں فٹ بال بھی آ گیا. تبھی میں کہتا ہوں کرکٹ نہیں کھیلا کرو, کرکٹ میں ایکسرسائز کم ہے, شو بازیاں. بھائی فٹ بال 10 منٹ میں کھیل کے آدمی کی فٹ بال بن جاتی ہے, لیکن کرکٹ میں شو بازیاں زیادہ ہیں. گھنٹہ لگا دے گا بالنگ کرنے میں, ادھر ادھر پہلے گھنٹہ دیکھتا رہے گا, ہاں بھائی کیا ہو رہا ہے, تھوڑا سا تم یوں ہو جاؤ, تھوڑا سا یوں ہو جاؤ. شو بازی نا, جیسے پتہ نہیں گیند ہے کدھر بھی لگا دو وہ کدھر سے بھی نکل جائے گی. پھر وہ بیٹسمین ہے وہ اپنے بلے کو گھنٹہ گھماتا رہے گا, اور پھر او بھائی تجھے کیا پتا کدھر سے گیند آئے, کدھر کو گھومے, اسی وقت سوچ لینا کیا کرنا ہے. ابھی خام خامے کیمرے کے سامنے شو بازی کی ضرورت. ایسے ہی ہوتا ہے نا, جیسے قوم کے وسیع تر مفاد میں وہ سوچ رہا ہے کہ بھائی وہ بلہ گھما کے نا دیکھ رہا ہے کہ ہاں وہاں سے گھم, اس کی ٹانگوں کے بیچ سے نکالنا زیادہ مناسب رہے گا. ایسے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, لوگ کہہ رہے تھے یار یہ واقعی ملک کو جتوانا چاہتا ہے. او بھائی جب گیند آئے گی اس وقت گھما دینا بس. اتنی نہیں گیند اور بلے پہ کسی کو قدرت ہوتی ہے کہ 2 فیلڈر کھڑے ہوئے ان کے بیچ سے نکال لیا. ہم نے بھی کرکٹ کھیلا ہے, بہت کھیلا ہے. یہ کرکٹ جو ہے نا مذکر لفظ ہے, اردو میں کھیلا ہے, لیکن پنجاب کی وجہ سے اس کو لوگوں نے مؤنث بنا دیا. کرکٹ کھیلی جاتی ہے, فٹ بال کھیلی, یہ کھیل سارے اردو میں مذکر ہیں. تو اب وہ پنجاب کے کا اثر ہے, وہ پنجاب والے جو ہے نا بہت سے مذکر الفاظ کو مؤنث بنا دیتے ہیں, تو انہوں نے کرکٹ کھیلی کر دیا. تو ورنہ یہ اردو میں جو لفظ ہے نا, کرکٹ کھیلا جاتا ہے, فٹ بال کھیلا جاتا ہے, گیم کھیلا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. کھیلی بھی ہے, کوئی اتنا برا نہیں ہے, کوئی فتوے نہ لگائیں کسی کے اوپر. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے کوئی یہ نہ کہے کہ آپ غلط لفظ استعمال کر رہے ہیں, کرکٹ تو کھیلی جاتی ہے آپ کھیلا جا رہا بول رہے ہیں. تو وہ اس لیے اوریجنل اردو میں کھیلا جاتا ہے. پیاز کاٹا جاتا ہے, پیاز بھی کاٹی جا رہی ہے. تکیہ پڑا ہوا ہے, تکیہ پڑی ہوئی آ گیا. بنیان رکھا ہوا ہے, اس کو بھی کہتے ہیں بنیان رکھی ہوئی ہے. میل جمع ہوا ہے, اس کو کہہ دیا میل جمی ہوئی ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے ایک دن مجھ سے پوچھا کہ یہ میل کا لفظ جمع ہوا صحیح ہے یا جمی ہوئی. میں نے کہا جمع ہوا, میل جمع ہوا. تو ایک اور اردو اسپیکنگ تھے, وہ
وہ بھی ان کے والدین انڈیا سے آئے تو ان سے حضرت نے پوچھا میل جمی ہوئی ہے یا جمع ہوا؟ انہوں نے کہا جمع ہوا. حضرت فرمایا اردو کی ڈکشنری لے کر آؤ, اس میں لکھا ہوا تھا جمی ہوئی. تو حضرت نے فرمایا یہ جو ڈکشنری جنہوں نے لکھی ہے ان کا تعلق تھا پنجاب سے, اس لیے انہوں نے جمع ہوا کو ڈکشنری میں بھی وہ جمی ہوئی کر دیا, لیکن اصل جو اوریجنل اردو ہے اس میں میل کا لفظ مذکر ہے. میل جمع ہوا, دہی جمع ہوا, صحیح ہے نا, پیاز کٹا ہوا, تکیا پڑا ہوا, کھیل کھیلا جاتا ہے, کھیلی نہیں کرکٹ کھیلا جاتا ہے. تو خیر تو ہم نے بھی کرکٹ کھیلا ہے, ہم بھی بلے گھما گھما کے تھوڑا یوں 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 کیا کرتے تھے. وہ ہمیں پتا تھا یار جب گیند آئے گی یہ سب ٹوپی ڈرامے گھماؤ یار کہیں سے لپیٹو, ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے تو لپیٹو, اگر ٹائم زیادہ ہے تو تھوڑا تمیز سے نا ٹک ٹک کرو تاکہ لوگ سمجھے وسیع تر مفاد میں بہت دیر تک پیچھ پہ کھڑا ہونا چاہتا ہے. تو کھیل جس میں فائدہ ہو, والی بال ہے اس میں بہت فائدہ ہے, سانس پھول جاتا ہے, بیڈمنٹن میں بہت فائدہ ہے. تو اب اگر کوئی کہ قرآن حدیث کی روشنی میں صرف 3 کھیل جائز ہیں باقی تو کہیں بھی نہیں ہیں, اور پھر طنز بھی کرنا شروع کر دے, تو یہ کہا جائے گا بھائی آپ کی نالج ادھوری ہے. اسی طرح قرآن میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ صدقے کی اجازت ہے. جب صدقے کی اجازت ہے تو کیوں ہے بھائی, صدقے میں کون سی ایسی چیز ہے؟ میت تو عمل نہیں کر رہی نا خود, پتہ ہی چلا کہ یہ جو میت کا عمل باطل ہے ختم ہو جاتا ہے. انقطع عملہ الا من ثلاث, حدیث میں آتا ہے میت کے مرتے ہی عمل ختم ہو جاتا ہے. تو وہ صدقۃ جاریہ, صدقہ جاریہ رہتا ہے. ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو اس کے لیے دعا مانگے. او علم ينتفع به, وہ علم جو وہ چھوڑ کر جائے. اچھا وہ عالم جو تھے یہ حدیث بھی پیش کر رہے تھے کہ حدیث میں تو 3 چیزوں کے جاری ہونے کا تذکرہ ہے, چوتھی چیز تو نہیں ہے. میں نے کہا کون سی 3 چیزیں؟ کہہ رہے ہیں صدقہ جاریہ جو میت نے خود کی ہو, علم جو میت چھوڑ کر گئی ہو, اور تیسری چیز ولد صالح یدعو لہ, نیک اولاد جو دعا مانگے. میں نے کہا اسی سے پتہ چل رہا ہے کہ آپ تشریح صحیح نہیں کر رہے. اولاد کے علاوہ اگر کوئی دعا مانگے تو قبول ہوگی؟ اس میں تو اولاد کا ہے, اور اولاد کے ساتھ بھی صالح کی قید ہے, نیک. پتہ چلا گٹکے والا بچہ اگر دعا مانگے گا تو وہ قبول نہیں ہوگی کیا؟ ہمارا تو یہ عقیدہ ہے کہ فاسق اولاد بھی دعا مانگے تو ماں باپ کو بہرحال فائدہ ہوگا, دعا تو مومن کی فائدہ ہی پہنچاتی ہے نا. تو بھائی یہ ساری قیدیں اتفاقی ہیں کہ اکثر لوگ یہی 3 چیزیں چھوڑ کے جاتے ہیں. یہ مطلب نہیں ہے کہ چوتھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی, بہت ساری چیزیں جو اس معنی کی ہوں. اب ایک آدمی اگر علم چھوڑ کر گیا ہے تو علم چھوڑنے کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کو قرآن سکھایا, حدیث سکھائی, لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں. ایک یہ کہ مدرسہ بنا کے چلے گئے آپ, یہ بھی تو علم چھوڑنا ہے کہ نہیں ہے؟ ایک یہ کہ آپ کے نام پہ کسی نے مدرسے پہ صدقہ کر دیا, صدقہ ہو گیا نا آپ کے نام پر, تو صدقہ بھی ہو گیا, اور اس صدقے کا فائدہ کیا ہے؟ اس مدرسے میں جب تک علم حاصل ہوگا تو وہ علم کا ثواب بھی کس کو ملے گا؟ تو یہ بالواسطہ یہ بھی علم چھوڑا انہوں نے. تو کلیات بیان کیے جاتے ہیں جزیات کے ضمن میں. صدقہ مقصد نہیں ہے, مقصد ہے نیکی, کوئی بھی نیکی ہو. تو وہ پھر کہنے لگے پھر ہمیں کسی صحابی سے قرآن خوانی کا ثبوت کیوں نہیں ملتا, کسی صحابی سے فاتحہ پڑھنا, سورہ اخلاص پڑھنے کا ثبوت کیوں نہیں ملتا؟ یہ بھی ایک اشکال کیا جاتا ہے. اس اشکال کا جواب یہ ہے کہ اجتماعی سطح پہ ایصال ثواب صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اگر ہوتا تو اجتماعی سطح پہ کیا ہوتا نا تو یقیناً نقل ہوتا, کیونکہ اس کو دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. انفرادی سطح پہ کیا ہے یا نہیں کیا, اس کے بارے میں حدیث خاموش ہے. وجہ اس کی ہے کہ یہ کرنے کے لیے صرف دل کی نیت کافی ہے. آپ دل میں نیت کر لیں کہ اے اللہ اس کا ثواب فلاں کو پہنچے, تو یہ نیت تو ایک مخفی چیز ہے نا. اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اجتماعی قرآن خوانی میت کے لیے جائز نہیں ہے, وہ جائز نہیں, یہ بدعت ہے, یا کوئی بھی اجتماعی عمل. لیکن پھر بھی میں ایک بات کہتا ہوں کہ جس کا حدیث میں صراحتاً ذکر ہے, کیونکہ یہ مسئلہ ہے بہرحال اختلافی, بہت سے فقہا صدقے کے علاوہ کسی چیز کے ایصال ثواب کے قائل نہیں ہے. افضل یہی ہے کہ صدقے کو فوکس کیا جائے. تو جزیات کے ضمن میں قرآن کیا بیان کرتا ہے؟ کلیات, قواعد. تو اب اصل مدعا کی طرف آتا ہوں میں. قرآن میں جو پچھلی قوموں کا تذکرہ ہے کہ بنی اسرائیل نے یہ کیا, تو واقعہ تو بنی اسرائیل کا ہے, لیکن یہ ایک جزوی واقعہ ہے جس میں اصول اور ضابطہ بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ اصول یہ ہے کہ اس بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہیں ہے, جو بھی یہ کرے گا اس کا حشر وہی ہوگا. سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن اگر غیر مسلم کا بھی تذکرہ کر رہا ہے تو آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ یہ تو غیر مسلم کی بات ہو رہی ہے, دیکھنا ہے کہ بات کیا ہو رہی ہے. وہ بات اگر آپ میں پائی جائے گی تو آپ بھی سزا کے حقدار ٹھہریں گے. ہم اس کو لے جاتے ہیں کس کی طرف؟ کافروں کی طرف, کہ وہ جہنم کا تذکرہ وہ تو ان کے لیے, وہ سزا کا تذکرہ وہ تو ان کے لیے. وہی حرکتیں ہم بھی کر رہے ہوتے ہیں. قرآن نے جگہ جگہ کہا ہے غیر مسلموں کے بارے میں کہ یہ نماز نہیں پڑھتے, یہ زکوٰۃ نہیں دیتے,
تو آج کتنے مسلمان ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں؟ وہی حرکت مسلمان بھی کر رہے ہیں. کتنے مسلمان ہیں جو زکوٰۃ پی جاتے ہیں, زکوٰۃ نہیں دے رہے. اور چلو زکوٰۃ نہ دینا بھی جرم ہے, لیکن غریب ہو نہیں, غریب بن کے زکوٰۃ لے لینا یہ اس سے بھی بڑا جرم ہے کہ نہیں ہے؟ ایسا بھی, یہ بھی جرم ہو رہا ہے. جھوٹ بول بول کے لوگوں سے زکوٰۃیں وصول کرتے ہیں, اپنا پھٹے پرانے کپڑے پہن لیں گے. ہر گھر میں ایک ہی کہانی, اس گھر میں گئے میری بچی کی شادی ہونے والی ہے, میرے یہ ہو گیا, میرے پاس جہیز نہیں ہے, میرے یہ نہیں ہے. وہ شکل دیکھ کے بیچاروں نے 10-15 ہزار روپے دے دیے, پھر اگلے گھر گئے, میری بچی کی شادی ہونے والی ہے, میرے ساتھ یہ. اور ایسے لوگ ہیں بہت, میرے پاس جہیز نہیں ہے, یہ مسئلہ ہے میرے ساتھ, یہ 5 بچیاں اور ہیں. پھر تیسرے گھر گئے, پھر چوتھے گھر گئے, پھر 5ویں گھر گئے. ماشاء اللہ جو زکوٰۃ دینے والا ہے وہ تھوڑے دنوں میں زکوٰۃ کا مستحق بن جاتا ہے.